اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبما رحمۃ من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ ان اللہ يحب المتوکلین ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون صدق اللہ العظیم۔ فبما رحمۃ من اللہ، یہ رحمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لنت لہم کہ آپ ان کے لیے کیا ہے نرم دل ہیں، ولو کنت فظا اور اگر آپ ہوتے فظا کا معنی بد زبان سخت و زبان، اگر ہوتے سخت زبان یا غلیظ القلب یا سخت دل والے، لانفضوا من حولک تو یہ متنفر ہو جاتے، یعنی آپ کے قریب وہ نہ بیٹھتے، من حولک آپ کے پاس، فاعف عنہم پس درگزر کیجئے ان سے، واستغفر لہم اور استغفار کیجئے ان کے لیے، وشاورہم فی الامر اور ان سے مشورہ لیے، فی الامر کاموں میں، فاذا عزمت پس جب کسی کام کا قصد یا ارادہ پختہ آپ کر چکے، فتوکل علی اللہ تو پس بھروسہ توکل کریں اللہ پر، ان اللہ یحب المتوکلین بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو کیا کرتا ہے پسند کرتا ہے، ان ینصرکم اللہ کہ وہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرتا ہے، فلا غالب لکم پس نہیں تمہارے اوپر کوئی غالب ہو آ سکتا، وَإِن يَخْذُلْكُمْ اگر وہ تمہاری مدد نہ کرے بسر و سامان چھوڑ دے، فمن ذا الذی ہے کوئی ذات، ینصرکم جو تمہاری مدد کرے، من بعدہ اس کے بعد، وعلی اللہ اور اللہ تعالیٰ پر، فلیتوکل المؤمنون ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ فبما رحمۃ من اللہ لنت لہم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک فاعف عنہم، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ذکر فرمائی ہیں۔ ویسے تو صحابہ کرام اس آیت سے مخاطب ہیں کہ جن صحابہ سے جنگ احد میں بزدلی دکھائی، پاؤں ان کے اکھڑ گئے، بزدلی دکھائی، آپ نے فرمایا میرا پاک پیغمبر آپ نے ان کے ساتھ کیا کی، شفقت کی، مہربانی کی، شفقت کی اور کیا کی، مہربانی کی، ان کو دور نہیں کیا اپنے قریب کیا، ان کو دور نہیں کیا ان کو اپنے قریب کیا، ان سے نرمی اختیار کی، ان سے شفقت اور پیار اور محبت سے آپ پیش آئے۔ یہ سارا کس لیے ہے؟ فبما رحمۃ من اللہ، یہ سارا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے رحمت ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا اگر آپ سخت زبان یا کیا ہوتے سخت و قلب والے ہوتے، آپ کی زبان بھی کیا ہوتی سخت ہوتی، آپ کا دل بھی کیا ہوتا سخت ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات صرف قرآن کے اندر ذکر نہیں، پہلی کتابوں کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات یہ پائی جاتی تھی۔ آپ سخت زبان والے بھی نہیں تھے اور آپ سخت دل والے بھی نہیں تھے اور بازاروں میں شور مچانے والے بھی نہیں تھے۔ اگر کوئی برائی کرتا تو اس کے ساتھ برائی سے بدلہ نہیں دیتے، اس کے ساتھ کیا کرتے اچھائی کرتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ یہ ان کے آپ کی صفات پہلی کتابوں میں کیا تھیں پائی جاتی تھی، اس لیے رب نے فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، میرے پاک پیغمبر
اگر آپ سخت زبان یا سخت دل والے ہوتے لانفضوا من حولک، یہ آپ کے قریب نہ آتے، آپ کے پاس نہ آتے، یہ ان کے آپ سے کیا ہو جاتے، ان کے دل ٹوٹ جاتے، ان کے دل ٹوٹ جاتے، ان کے دلوں میں جو جذبہ تھا وہ جذبہ کیا ہو جاتا، ختم ہو جاتا۔ اس لیے اللہ رب نے فرمایا فاعف عنہم، فاعف عنہم، میرے پاک پیغمبر آپ کیا کیجیے، ان سے درگزر کیجیے، کیا کیجیے، ان سے درگزر کیجیے، ان کو معاف کر دیجیے، ان کو معاف کر دیجیے۔ انہوں نے بزدلی دکھائی، انہوں نے کم ہمتی دکھائی، اور انہوں نے پاؤں کیا اکھڑ گئے، میدان چھوڑ دیا، لیکن کیا کرے، فاعف عنہم، ان سے کیا کریں، درگزر کریں، کیا کریں، درگزر کریں اور معاف کریں۔ واستغفر لہم، واستغفر لہم، اور اللہ رب العزت سے ان کے لیے استغفار طلب کریں، اللہ رب کیا کہہ رہے ہیں، اس کے لیے استغفار طلب کریں۔ وشاورہم فی الامر، وشاورہم فی الامر، جس طرح قاری صاحب کل بتا رہے تھے کہ جنگی معاملات کے اندر اور جن احکام کے اندر وہی نازل نہیں ہوتی، جن کے اندر وہی نازل ہو گئی، وہ تو احکام کیا ہوگا، زہر ہو گئے۔ اللہ نے بتا دیا کہ یہ کام کرنا، یہ کام نہیں کرنا۔ جو جن کاموں کے بارے میں وہی نازل نہیں ہوتی، رب نے فرمایا وشاورہم فی الامر، ان سے مشورہ بھی کریں، ان سے کیا کریں، ان سے مشورہ کریں۔ مشورہ کرنا کیا ہے، سنت ہے، مشورہ کرنا کیا ہے، سنت ہے۔ غزوہ احد کے مقام ہوتے بھی اوپر بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، مشورہ صحابہ سے کیا، کیا کیا، مشورہ صحابہ سے کیا کہ مدینہ کے اندر رہ کے جنگ کرنی چاہیے کہ باہر نکل کے جنگ کرنی چاہیے، تو صحابہ نے مشورہ دیا یا رسول اللہ باہر نکل کے کیا کرنی چاہیے، جنگ کرنی چاہیے۔ اور عبداللہ بن ابی مرافق نے فرمایا یا رسول اللہ مدینہ کے اندر ہی کیا کریں، ہم ان سے جنگ کریں گے۔ اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ہمارے اوپر حملہ نہیں کریں گے، حملہ نہیں کریں گے، اگر انہوں نے مدینہ کے اوپر چڑھائی کی، ہمارے اوپر حملہ کیا، تو ہم بھی کیا کریں گے، ان کے ساتھ لڑائی اور جنگ کریں گے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم گھر چلے گئے اور 2 زرہ پہن کے آ گئے۔ صحابہ نے اصرار کے، صحابہ نے دل خیال گزرا کہ ہماری وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر جنگ رہ کے جنگ کرنا چاہتے تھے، کیا ہماری وجہ سے آپ باہر جنگ کر رہے ہیں؟ جس وقت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے نا، تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ ہمارا کوئی اصرار نہیں ہے، ہمارا کوئی اصرار نہیں ہے، اگر آپ مدینہ کے اندر رہ کے جنگ کرنا چاہتے ہیں تو مدینہ کے اندر رہ کے جنگ کریں، ہم کیا ہیں، راضی ہیں، ہم کیا ہیں، راضی ہیں، ہمیں جو حکم دے ہم کیا کرنے کے لیے کیا ہیں، تیار ہے۔ لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری شان کے خلاف ہے کہ میں نے اب ہتھیار پہن لیے ہیں، اب میں اتار نہیں سکتا، مدینے سے باہر بھی کیا کروں گا، جنگ کروں گا۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے لے کر گئے، جس وقت صبح کی نماز میں امام الانبیاء اور صحابہ کیا تھے، مصروف تھے۔ صبح کی یہ ہفتے والے دن جنگ احد ہوئی، ہفتے والے دن جنگ احد ہوئی، اور شوال کا مہینہ 11 تاریخ کو، شوال کا مہینہ 11 تاریخ کو، اور سن 3 ہجری میں، سن 3 ہجری میں 2 ہجری میں جنگ بدر ہوئی، اور سال بعد بدر کے اندر انہیں کیا ہوئی، شکست ہوئی، بدر کے اندر کیا ہوئی، ان کو شکست ہوئی۔ پورا سال انہوں نے کیا کی، تیاریاں کی، پورا سال انہوں نے کیا کی، تیاری کی۔ پھر کیا ہوا، سن 3 ہجری میں یہ جنگ احد ہوئی، ہفتے والے دن صبح کے وقت، اور شوال کا مہینہ 11 تاریخ، کیا شوال کا مہینہ 11 تاریخ کو، جس وقت امام الانبیاء اور صحابہ کیا تھے، صبح کی نماز میں مصروف تھے نا، اس وقت عبداللہ بن ابی، صحابہ کی تعداد کتنی تھی، 1000، صحابہ کی تعداد کتنی تھی، 1000، ان کی تعداد کتنی تھی، 3000۔ عبداللہ بن ابی 300 آدمی واپس لے کے آ گیا، 300 آدمی واپس لے کے آ گیا۔ وہ کہنے لگا کہ ہماری بات انہوں نے مانی نہیں ہے، ہماری بات انہوں نے مانی نہیں ہے، ہم اپنی جانوں کو کیوں نقصان میں ڈالے۔ اس لیے جن صحابہ نے کیا کی، کام ہمتی دکھائی اور صحابہ کے پاؤں اکھڑ گئے، انہوں نے فرمایا کہ اب ہم 1000 تعداد میں تھے، ہماری تعداد کتنی تھی، 1000 تھی، اب وہ 300 آدمی لے کر چلا گیا، ہماری تعداد تو کتنی رہ گئی، 700 رہ گئی، اور ہمارے پاس 2 گھوڑے ہیں، تلواریں بھی نہیں ہیں، تلواریں بھی نہیں ہیں۔ جن صحابہ نے کم ہمتی دکھائی، بزدلی کی دکھائی، رب نے فرمایا میرے پاک پیغمبر آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا، رحم دلی کی، کیا کی، رحم دلی کی، مہربانی اور شفقت کی۔ یہ سارا جو کچھ بھی آپ نے کیا، من اللہ، رحمت من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے، یہ کیا ہے،
اللہ کی طرف سے ہے۔ جنگ احد کے مقام بھی رب نے کیا، امام علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مشورہ کیا، اور جس وقت حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر تہمت لگی، اس وقت بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کیا کیا، مشورہ کیا۔ جس وقت جنگ احزاب ہوئی اس وقت بھی کیا کیا، مشورہ کیا۔ تو بڑے کہتے ہیں نا کہ جب مشورہ کوئی آدمی سامنے نہ ہو نا، مشورہ دینے والا اچھا، تو دیوار سے بھی کیا کرے، مشورہ کرے، دیوار سے بھی کیا کرے، مشورہ کرے۔ اس لیے مشورہ کیا ہے، سنت ہے، مشورہ کرنا کیا ہے، سنت ہے۔ وشاورہم فی الامر، اس لیے رب نے فرمایا جنگی معاملات کے اندر اور جن کاموں میں وہی نازل نہیں ہوئی ان کے اوپر کیا، ان کاموں کے بارے میں کیا کریں، مشورہ کریں۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جس وقت آپ کسی کام کے کرنے کا پختہ ارادہ کر چکے اس وقت کیا کریں، اللہ کے اوپر بھروسہ کریں، اللہ کے اوپر بھروسہ اور کیا کریں، توکل کریں۔ ان اللہ یحب المتوکلین، جو لوگ اللہ پر اوپر کیا کرتے ہیں، توکل اور بھروسہ کرتے ہیں، رب ان کو کیا کرتا ہے، پسند کرتا ہے، کیا کرتا ہے، پسند کرتا ہے۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، رب نے فرمایا میں بغیر اسباب کے کیا کرتا ہوں، مدد کرتا ہوں۔ بدر کے مقام دیکھیں، بدر کا مقام دیکھیں، بالکل 313، 2 گھوڑے، 7 اونٹ، 8 زرے، 8 تلواریں تھیں، بالکل بسر و سامان تھے۔ رب نے فرمایا میں جس وقت مدد کرتا ہوں نا، میں اسباب کو نہیں دیکھتا، بغیر اسباب کے کیا کرتا ہوں، مدد کرتا ہوں۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، تو جس وقت میں مدد نہ کروں، عہد کو مقام دیکھیں، عہد کا مقام دیکھیں، میں نے جو تدبیر آپ کو بتائی تھی، آپ نے تدبیر کے اوپر عمل نہیں کیا، آپ کو کیا ہوئی، شکست ہوئی، کیا ہو گئی، شکست ہو گئی۔ وَإِن يَعْذُلْكُمْ، رب نے فرمایا جس وقت میں مدد نہ کروں، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، اس وقت میرے علاوہ کوئی مدد کرنے والا کوئی نہیں، اس وقت میرے علاوہ کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، رب نے فرمایا ایماندار جو ہوتے ہیں وہ رب کے اوپر کیا کرتے ہیں، بھروسہ اور توکل کرتے ہیں۔ دعا کرے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔